حضرت علی علیہ السلام اپنے دور خلافت کے زمانے میں ایک روز مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں کہ اس کے گرد جمع ہو کر اس کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا کہ میرے والد گرامی ان لوگوں کے ساتھ سفر پہ تھے۔ یہ لوگ واپس آ گئے پر میرے والد واپس نہیں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ رستے میں فوت ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کے مال کا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ کون سا مال؟ تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا۔ حالانکہ میرے والد تجارت کیا کرتے تھے، ان کے پاس کافی پیسے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا، پر قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس جا پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ آپ نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا؟ قاضی نے جواب دیا کہ ہم نے اس نوجوان جس کا والد فوت ہوا تھا اس سے گواہ طلب کیے تو اس جوان نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سب سے قسمیں کھانے کو کہا۔ ان سب نے قسمیں کھائی کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں۔ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور بالکل ایسے ہی کروں گا جیسے نبی داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پولیس کے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا، اور ان لوگوں سے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری اس حرکت سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک حکم دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کاتب کو اپنے پاس بلایا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو پھر ایک ایک کر کے ان میں سے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے پہلی تکبیر کہی تو ایک سپاہی ملزم کو لے آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کے حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، اور کاتب سے کہا کہ میرے سوال اور اس کے جواب کو قلم بند کر دو۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں دن فلاں مہینے میں۔ کہا کس مقام پر پہنچے تھے؟ کہا اس مقام پر پہنچے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ مرنے والے کو کون سا مرض لائق تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ والا مرض لائق تھا۔ پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا کہ اتنے دن بیمار رہا۔ پوچھا کس دن مرا؟ اس نے بتایا کہ اس دن مرا۔ اب یہ ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا، جس دن مرا اس کے بعد کس نے اس کو غسل دیا؟ کس نے اس کو کفن دیا؟ کس نے فریضہ انجام دیا اور کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں نے پڑھائی۔ یہ ساری باتیں کاتب نے نوٹ کر لی۔ یہ سارے سوال حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کیے۔ اچھا، اس مکالمے میں جو آواز تھی وہ باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، باقی تمام اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو واپس کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھا۔ اس نے شروع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ اب اس ملزم نے یہ سوچا کہ اس نے پہلے ہی سب کو بتا دیا ہے، تو اب یہ ملزم کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا، پر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے۔ ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ملزم کا اعتراف بیان وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے لوگ سب سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کر دیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا۔ ہم سب نے مل کے اس نوجوان کے باپ کو مارا ہے، اور اس کے مال کو بھی ہم نے ہی آپس میں بانٹا ہے۔
اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے پیچیدہ کیس کو اس آسان طریقے سے نمٹایا ہے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے نوجوان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ قاضی وہیں موجود تھا۔ قاضی نے کہا کہ حضرت یہ تو فرمائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور کچھ بچے ایک بچے کو مار تو دین کہہ کر بلا رہے تھے اور اسے چڑھا رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس نے کہا کہ مار تو دین، یعنی دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ پوچھا تیرا نام کس نے رکھا ہے؟ جواب ملا میری ماں نے رکھا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کو لے کر اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اس بچے کا نام مار تو دین رکھا ہے؟ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نامدار نے رکھا ہے۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا تھا؟ تو جواب ملا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا، سب واپس آ گئے پر میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے مال و اسباب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام مار تو دین رکھ دینا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اس کا نام مار تو دین رکھ دیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہے جو واپس آ گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں وہ زندہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے گھروں کو گئے اور سب کو گرفتار کروایا اور اس کے معاملے کا فیصلہ ویسے ہی کیا بالکل جیسے میں نے آج کیا ہے۔